بس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یؤسی نعماء العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى صلوات وعلى محمد وآل الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت۔ خداوند تعالیٰ کا اپنے پاک کلام میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسا فینامنا ہے کہ جس کے بغیر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو موت لاحق نہیں ہوگی اور موت نہیں آئے گی۔ موت جب آتی ہے تو اس کا بھی علم نہیں ہے کہ کون سی جگہ پر انسان کو موت آئے گی، اور یہ بھی علم نہیں ہے کہ کب آئے گی۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو حضرت سلیمان نبی کو چھٹکارا ہوتا، جن کی حکومت جنوں پر تھی، ہوا پر تھی، فضاؤں میں ان کی حکومت تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ بھی ملک الموت کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے اور مجبور ہو گئے کہ خدا کی آواز کو لبیک کہیں اور دنیا سے آنکھ بند کر لیں۔ موت ہر آدمی کو آنی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو موت جو ناگزیر ہے، جو ضروری ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں، اس موت میں کس طرح انسان آسانی لا سکتا ہے۔ موت سے ہر آدمی گھبراتا ہے، پریشان ہے، خائف ہے، اور اس دنیا سے کسی کا جی بھرا نہیں۔ اب کون سا کام کرے کہ موت کے سفر میں اس کے لیے آسانیاں ہوں۔ دیکھیں، سفر میں آسانی کے لیے کوئی سامان انسان اپنے پاس رکھتا ہے، اور کچھ چیزیں سفر میں ہوتی ہیں جن کے بغیر سفر کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا، سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی ملک کے سفر پر جا رہے ہیں تو آپ کے پاس پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے، ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے، اور آج کل کے ان حالات میں کورونا سے متعلق دستاویزات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو آپ کو سفر نہیں کرنے دیا جائے گا، آپ کا سفر روک دیا جائے گا۔ اور کچھ چیزوں کا ہونا منع ہے آپ کے ساتھ سفر میں۔ آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک چیزوں کی لسٹ ہے جن کے اوپر کراس لگا ہوا ہوتا ہے، ریڈ کراس لگا ہوا ہوتا ہے کہ آپ یہ چیزیں یہاں نہیں لے جا سکتے۔ دنیا سے آخرت کے سفر میں بھی اسی طرح ہے، کچھ چیزوں کا ہونا ساتھ ضروری ہے، ورنہ سفر کا آغاز نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو مشکل ہوگا تو سخت ہوگا۔ اور کچھ چیزیں ساتھ لے جانی منع ہے، اگر ساتھ ہوں گی تو سختی کا باعث بنے گا، آپ کے سفر میں رکاوٹ آئے گی، سفر میں پریشانی کا باعث بنے گا۔ سفر میں پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے، ویزے کا ہونا ضروری ہے، مقررہ اماؤنٹ کا ہونا ضروری ہے، جس ملک میں آپ جا رہے ہیں اس سے متعلق جانکاری کا ہونا ضروری ہے، وہاں کے بعض حالات میں نقشوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور سفر میں آپ جا رہے ہوتے ہیں تو کئی دن پہلے اس ملک سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، سفر سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، وہاں رہائش سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، وہاں کھانے سے پینے سے متعلق آپ
معلومات اکٹھی کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے متعلق آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا سے آخر کے سفر کے بارے میں ضروری ہے کہ آپ ڈیٹا اکٹھا کریں، کون سی چیزیں سفر میں آسانی کا سبب بنتی ہیں، کون سی چیزیں سفر میں آسائش کا سبب بنتی ہیں، کون سی چیزیں سفر میں ہوں تو سفر میں انسان کو سہولت میسر ہو جاتی ہے، آسائش میسر ہو جاتی ہے۔ دنیا سے آخرت کا ایسا سفر ہے جس کی آغاز کا پتہ نہیں ہے کہ کس وقت ہوگا اور کون سی جگہ سے ہوگا۔ قلت ذات و بعد السفر، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر لمبا ہے، زیادہ سفر انسان کے پاس کم ہے۔ انسان دیکھیں، ایک آدمی کی بس تیار ہے اور وہ بار بار ہارن بجا رہی ہے، چلنے کے بارے میں اشارے دے رہی ہے، اور یہ آدمی مزے سے گپیں لگا رہا ہے، یہ آدمی مزے سے ریسٹورنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بس چھوٹ جائے گی اس سے اگر اس کے دل میں احساس نہیں ہے اس کا۔ تو دنیا سے آخرت کے سفر کے بارے میں اس طرح کے احساس کرے انسان، اس سے متعلق سوچے، سامان سفر کا اکٹھا کرے۔ روزانہ انسان کے سامنے کئی افراد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بوڑھے چلے جاتے ہیں، جوان چلے جاتے ہیں، خواتین اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، بچے چلے جاتے ہیں، لیکن انسان عبرت نہیں حاصل کرتا۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مرنے سے تم عبرت حاصل کرو، اگر پھر بھی تمہیں عبرت حاصل نہ ہو تو قبرستان کی طرف جاؤ، قبرستان کی زیارت کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے یہ لوگ جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو کہ کل یہ ان کے پاس مال تھا، متا تھا، دنیا ان کی بات مانتی تھی، یہ فخر سے چلا کرتے تھے، ان کے بالوں کے لیے کتنے مختلف، بالوں کو سنوارنے کے لیے کئی انتظامات انہوں نے کیے ہوئے تھے، چہرے کو سنوارنے کے لیے انہوں نے اپنے لیے ایک بندوبست کیا ہوا تھا، خاص قسم کا لباس پہنتے تھے، لباس میں جب اکڑ والی استری نہ ہو تو یہ باہر نہیں نکلا کرتے تھے، لیکن آج یہ منو مٹی تلے لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ سکتی، ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ سکتی، یہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہماری نمازوں کے محتاج ہیں۔ بس انسان کیا کام کرے تو دنیا سے آخرت کی طرف سفر آسان ہو جائے اور اس سفر میں مزید اس کے لیے آسانیوں کا کے اسباب فراہم ہو جائیں۔ روایت میں کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال رک جاتا ہے، اس کی نیکیوں کا جو دفتر ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، وہ اچھے اعمال اس کے رک جاتے ہیں اور نہ وہ نیکی کر سکتا ہے، نہ برائی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ 100 نیکیاں اگر کیے ہیں تو مرنے کے بعد 101 نہیں ہو سکتی، 102 نہیں ہو سکتی، 103 نہیں ہو سکتی، 104 نہیں ہو سکتی۔ کیا کرے، ایسا کون سا کام کرے کہ انسان دنیا سے چلا جائے لیکن اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ کہتے ہیں مات رجل انقطع عملہ، جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، اس کا عمل رک جاتا ہے، اس کی نمازیں رک جاتی ہیں، اس کے روزے رک جاتے ہیں، اس کا حج رک جاتا ہے، الا ثلاث، لیکن 3 کام دنیا میں سے کر کے چلا جائے انسان، دنیا اپنے مرنے سے پہلے کر کے چلا جائے تو اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کے اعمال صالح میں افزائش پیدا ہوتی ہے۔ وہ کون سے 3 عمل ہیں؟ صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ کیا ہے، مسجد بنا دی ہے، امام بارگاہ بنا دی ہے، دینی مدرسہ بنا دی ہے، ڈسپنسری بنا دی ہے، ڈسپنسری بنا دی ہے، راستہ بنا دی ہے۔ روایت میں پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے، کہا جلدی سے اس قبرستان سے گزر جاؤ، کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کیونکہ اس قبرستان میں ایک آدمی پر عذاب آنے والا ہے، کہیں ہم اس عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ گزر گئے، 1 سال کے بعد دوبارہ اسی راستے سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ نے حواریوں کو کہا کہ یہاں رکتے ہیں، فاتح پڑھتے ہیں، کہا کیا ماجرا ہے؟ پچھلے سال تو آپ نے کہا تھا کہ قبرستان سے جلدی ہم گزر جائیں، نہ رکیں، رکنا خطرناک ہے، یہاں پر پریشانی کا سبب ہے، عذاب کا باعث ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس قبرستان میں قبر پر پچھلے سال عذاب آیا تھا لیکن عذاب ابھی تھم گیا ہے، وہ عذاب جنت میں تبدیل ہو گیا ہے، وہ عذاب
اعمال صالح میں تبدیل ہو گیا، وہ عذاب آسائش میں تبدیل ہو گئے ہیں. کہا کیوں، کیا وجہ ہوئی ہے کہ یہ عذاب اعمال صالح میں تبدیل ہو؟ کہا اسی شخص کا جس پر عذاب تھا پچھلے سال، اس کا بیٹا، اس نے نیک کام شروع کر دیے، راستہ لوگوں کے لیے بنانا شروع کر دیے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام اس نے کرنا شروع کر دیے. دیکھیے مخلوق خدا سے کتنا پیار کرتا ہے رب. کیا آپ مخلوق خدا کے لیے کام کریں گے، آپ کے نام اعمال میں تبدیلی آ جائے گی. اور کتنا عظیم ہے خدا. روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ فلاں آدمی دنیا سے چلا گیا ہے کہ آپ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں. اتنا بڑا گناہگار تھا، اتنا خطاکار تھا، اس کے گناہ حد سے بڑھ چکے تھے کہ موسیٰ جیسے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں، کہ اس کے جنازے میں ممکن ہے عذاب آ جائے. حضرت موسیٰ شریک نہیں ہوئے جنازے میں، اب اس کو دفنا دیا گیا. دوسرے یا تیسرے دن بعد حکم ہوا کہ موسیٰ جائیں اس کی قبر پر فاتحہ پڑھیں. کیوں خدایا کیوں؟ کیا وجہ ہوئی ہے کہ 3 دن پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں، اب آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس کی قبر میں جا کر فاتحہ پڑھوں. کیا تبدیلی آئی ہے؟ تو خدا کا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، یہ گناہگار تھا، خطاکار تھا، اس کے گناہ ہاتھ سے بڑے ہوئے تھے، اس کی نیکیاں بالکل نہیں تھیں، لیکن اس میری مخلوق نے اس کے جنازے میں شرکت کی ہے. شرکت کرنے کے بعد دعا کی ہے، گواہی دی ہے کہ خدایا ہم نے نیکی کے علاوہ اس سے کچھ نہیں دیکھا. تو مخلوق نے کہہ دیے، گواہی دی ہے، تو میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں. میں نے اپنے علم کو پیچھے رکھ دیے، میرے علم میں تھا کہ یہ نیک نہیں تھا، لیکن میری مخلوق نے کہہ دیا نیک ہے، تو میں نے اپنے مخلوق کی بات کو ٹالا نہیں ہے. کتنا کریم ہے پروردگار، جو اپنے علم کو اگنور کر دیتا ہے، اپنی مخلوق کی بات کو مان لیتا ہے. کہتے ہیں نا صدائے خلق نکارہ خداست. بس کوشش کریں کہ اس کی مخلوق کو راضی رکھیں، اس کی مخلوق سے نیکی کریں، اس کی مخلوق سے پیار کریں، اس سے محبت کریں. اور پھر جب مخلوق سی بات آتی ہے اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی بات نہیں ہے، شیعہ اور سنی کی بات نہیں ہے، مذہب کی بات نہیں ہے، نمازی اور غیر نمازی کی بات نہیں ہے، حاجی اور غیر حاجی کی بات نہیں ہے. جو بھی اس کی مخلوق ہے، خدا اس کا بندہ ہے، اس سے پیار کریں. آپ اس وجہ سے پیار نہ کریں کہ اس کے پاس پیسے ہیں، اس وجہ سے پیار نہ کریں کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اس وجہ سے پیار نہ کریں کہ وہ خدا کا مطیع ہے، بلکہ اس وجہ سے پیار کریں، اس وجہ سے پیار کریں کیونکہ وہ خدا کا بندہ ہے، میرے رب کا بندہ ہے، میرے رب کی مخلوق ہے. کہتے ہیں نا المخلوق و عیال اللہ، خدا کی مخلوق خدا کا کنبہ ہے. جس طرح انسان کنبے سے پیار کرتا ہے نا، اتنا رب اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں. حضرت ابراہیم روزانہ کوشش کرتے تھے کوئی مہمان ان کے پاس آئے، بڑے مہمان نواز تھے، اور نہ ملتا مہمان تو دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے کہ مہمان ڈھونڈے، اور اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. دیکھیں مہمان یعنی خدا کی رحمت ہوتی ہے، یعنی مہمان اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، خدا کے پیغام لاتا ہے، خدا کی نعمتیں اپنے ساتھ لاتا ہے. تو ایک دفعہ حضرت ابراہیم کو کوئی نہیں ملا، دروازے پر کھڑے ہو گئے، بڑا انتظار کیا، بڑا سوچا، آخر میں ایک شخص نظر آیا دور سے، تو اسے بلا لیا. آ گیا شخص، کھانے پر بٹھا دیا. کھانے سے پہلے حضرت ابراہیم کی رسم تھی اور ہونی بھی چاہیے، بسم اللہ انہوں نے پڑھا. تو اس شخص کو بھی کہا بسم اللہ پڑھو، اس نے کہا میں نہیں پڑھتا ہوں. حضرت ابراہیم نے اصرار کیا، اس نے نہیں مانا، کہنے لگا میں خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں کس طرح بسم اللہ پڑھوں. تو حضرت ابراہیم کو غصہ آ گیا، اس کو کہا اٹھ جاؤ میرے دسترخوان سے، جب میرے پروردگار کو نہیں مانتے ہو، میرے رب کا نام نہیں لے سکتے ہو، میرا کھانا کھا رہے ہو اور میرے رب کی بات نہیں مان رہے ہو. غصہ کر کے اٹھا دیا، وہ چلا گیا. تو خدا کی طرف سے وحی آئی کہ ابراہیم ہم نے تجھے بھیجا تھا کہ لوگوں کو ملائے ہم سے، نہ یہ کہ دور کرے. اے ابراہیم یہ بچپن سے اسی طرح کرتا آ رہا ہے، میری نافرمانی کرتا آ رہا ہے، میں اسے رزق دیتا آ رہا ہوں، اور آج میں نے اسے تیرے حوالے کیا تو تجھے غصہ آ گیا.
جاؤ اسے واپس لے آؤ اور کھانے کی میز پر، کھانے کے دسترخوان پر اسے بٹھا دو۔ بس اگر چاہتے ہیں موت کے بعد آسانیاں ہوں، پریشانی سے بچیں، تو اس پروردگار کے جس کے قبضہ قدرت میں موت بھی ہے، جس کے حکم کے مطابق احوال چلیں گے، جس کے حکم کے مطابق منکر نکیر قبر میں آئیں گے، جس کے حکم کے مطابق منکر نکیر قبر میں سوال کریں گے، پوچھیں گے من ربوں کا، من اماموں کا، من نبیوں کا، ماں کتابوں کا، ماں دینوں کا۔ اور جو آدمی نیک ہوگا، اچھا ہوگا، توحید کا اقرار کرنے والا گا، تو وہ بے دھڑک بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ دے گا اللہ جل جلال ربی۔ نہ فقط اس کی زبان کہے گی، اس کے تمام مواضع و جوارے سے جواب آئے گا، اور وہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ نماز میں کھڑا ہوتا تھا اور نماز کا آغاز تکبیرۃ التحریم سے کرتا تھا، یہ سبحان اللہ کہتا تھا، سبحان ربی العظیم کہتا تھا، یہ کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ پھر اگلا مرحلہ آئے گا کہ من نبیوں کو، نبی تیرا نبی کون ہے؟ اگر نبی، قبر میں سوال ہوگا کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہاں نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے کتنا مال اکٹھا کیا ہے، کتنے تیرے مکان ہیں، کتنی تیری گاڑیاں ہیں، تیری بینک بیلنس کتنا ہے۔ وہاں سوال نہیں ہوگا، وہاں پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اگر دین کا اس نے مطالعہ کیا ہوگا، اگر دین کے بارے میں اس کی اسٹڈی ہوگی، دین کے بارے میں جانکاری رکھتا ہوگا، تو فوراً کہے گا کہ الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، میں اسلام کے بارے میں جانتا ہوں، میں نے اسلام پر عمل کیا ہے، یہ وہ اسلام ہے جس کے لیے نواسہ رسول نے میدان کربلا میں اپنی جان دے دی، یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں نواسہ رسول نے ارشاد فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیف خذینی، کہ اگر میرے نانا کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بیچتا تو آؤ تلواروں مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ یہ وہ دین ہے کہ جس کے بارے میں، جس کے لیے امام حسین نے غازی عباس کی کہ بازو قربان کر دیے، جس کے لیے امام حسین نے علی اکبر کی جوانی قربان کر دیے، جس کے لیے امام حسین نے اپنی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی چادر لٹا دی۔ پھر سوال ہوگا ماں قبلہ، تو قبلہ تیرا کیا ہے؟ کس طرف تو رخ کر نماز پڑھتا تھا؟ اگر قبلہ کو رخ کیا ہوگا، قبلہ کے احکام جانتا ہوگا، قبلہ کے متعلق اس نے جو ہے وہ تاکید کی ہوگی، احتیاط برتی ہوگی، تو وہ بے دھڑک کہہ دے گا الکعبہ تو قبلتی، یہ وہ قبلہ ہے، وہ کعبہ ہے جس کے لیے میں حج پر گیا، جس کے لیے میں نے عمرہ کیا، جس کا میں نے طواف کیا، جس کے حجر اسود کو میں نے چوما۔ یہ آسانی سے جواب دے دے گا۔ اور پھر یہاں دوسرا نقطہ بتانا ضروری ہے کہ انسان کے مختلف رشتے ہیں اور دونوں طرف سے نسبتیں ہیں، کبھی کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، اور اسی طرح دوسرے لوگ اس سے رشتے رکھتے ہیں، دوہرے رشتے پائے جاتے ہیں، لیکن جو رشتہ ماں کا ہے وہ رشتہ کسی کا نہیں۔ اس میں جو گہرائی اور جو خلوص پایا جاتا ہے، گہرائی اور خلوص پایا جاتا ہے، وہ کسی اور رشتے میں نہیں ہے۔ ہر رشتے میں حسد ہو سکتا ہے، لیکن ماں کے رشتے میں حسد نہیں ہو سکتا۔ اور ماں کا جس کو آسرا ہو وہ گھبراتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جایا کرتے تھے، تو ماں دنیا سے چلے گئی تو آواز قدرت آئی موسیٰ، اس سے پہلے آیا کرتا تھا تو ماں کی دعا تیرے ساتھ ہوا کرتی تھی، اب ماں تیری نہیں ہے، ذرا احتیاط سے آنا، اب تیرے پاس سہارا نہیں ہے، تیرے پیچھے دعائیں نہیں ہیں جو تجھے سپورٹ کر سکیں۔ ماں کا بڑا حق ہوتا ہے انسان پر۔ ایک شخص تھا نبی کریم کے زمانے میں، آیا پیغمبر کی بارگاہ میں، کہنے لگا کہ میں نے ماں کو کندھوں پر اٹھایا ہے، فلاں جگہ کی سیر کروائی ہے، طواف کروایا ہے، حج کروایا ہے، عمرے کے لیے لے گیا ہوں، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات تھی
تو بیمار تھا، تیری ماں ساری رات تیری وجہ سے جاگتی رہی ہے، تو اس کا اگر حق ادا کرنا چاہے، اس سے بڑھ کر اگر کرے، اس کا اگر دگنا کرے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ماں کا بڑا مقام ہے۔ ماں خود جاگتی ہے تو اپنے بیٹے کے لیے سونے کا انتظام کرتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے تو بیٹے کو کھلاتی ہے، خود سختی برداشت کرتی ہے، لوگوں کی باتیں سنتی ہے، تانے سنتی ہے، لیکن اپنے بیٹے پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں ایران سے آیا کرتا تھا تو میرے پاس واپسی کے لیے کرایہ نہیں ہوتا تھا، تو میری ماں جب تک میں نہیں جانے کا انتظام میرا نہیں ہو جاتا تھا تو پریشان رہتی تھی، کبھی اس کے پاس جا رہی ہیں، کبھی اس کے پاس جا رہی ہیں، تاکہ میرے لیے واپسی کے لیے کرایہ اکٹھا ہو جائے، میرے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہ بنے۔ بس ماں زندہ ہے تو اس کا احترام کریں، اس کی قدر جانیں، اگر دنیا سے چلی گئی ہے اس کے لیے استغفار کریں، توبہ کا انتظام کریں، اس کے لیے دعائیں کریں۔ وہ خوش قسمت ہیں جن کی مائیں ان کے پاس ہیں، ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم داد دیتے ہیں حیدر کو کہ اس نے بڑی خدمت کی اپنی دادی اماں کی۔ بچہ ہے، بچوں کو جو چیزیں پسند ہوتی ہیں بڑوں کو وہ چیزیں پسند نہیں ہوتی، اور جو بیمار آدمی ہوتا ہے اس کو دوائی کھلانی بھی آسان نہیں ہوتی، وہ اپنے انداز سے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی اڑیوں کو، اس کے اصرار کو، اس کی ضد کو برداشت کرنے کے لیے بڑا آدمی ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ چھوٹے بچے کا رہنے کا، اٹھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں میں عرض کروں گا، جہاں حیدر نے خدمت کی وہاں دوسرے پوتوں نے بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اپنی دادی اماں کا احترام کیا۔ وہ بار بار ذکر کرتے تھے کہ جواد مجھے سیر پر لے گیا، عماد مجھے فلاں جگہ پر لے گیا، میری زہرا بیٹی نے میرے لیے یہ پکایا۔ اور وہ بھی عظیم ہستی تھی کہ جو چھوٹی سی بھی نیکی ان سے کرتا تھا اس کو بیان کرتے تھے، دبا کر نہیں رکھتے تھے، اس کو بیان کرتے تھے۔ اور یہ عجیب تھا کہ میرے سامنے سبتین بھائی کی خوبی بیان کرتے تھے اور سبتین بھائی کے سامنے میری خوبی بیان کرتے تھے۔ میں صرف ان کے واقعات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہماری ماں کتنی عظیم تھی، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں نا، ہماری ماں دادی تھی، ماں تھی، نانی تھی، اور کل آپ میں سے بھی جو خواتین یہاں سن رہی ہیں، کچھ خواتین نے دادی کا کردار ادا کرنا ہے، کچھ خواتین نے نانی کا کردار ادا کرنا ہے، اور ایک خاتون کو کس طرح کی نانی ہونا چاہیے، کس طرح کی دادی ہونا چاہیے۔ اور جب بھی کسی گھر میں جاتے تو بچے ان کے قریب اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، ورنہ بچے یہ ہوتے ہیں نا بڑوں سے دور رہتے ہیں، کیونکہ بڑوں کی ادا انہیں پسند نہیں آتی۔ بڑوں کو اٹھنا، سہنا، کھانے کا انداز، بات کرنے کا انداز، بات کرنے کا سٹائل مختلف ہوتا ہے بچوں سے، لیکن وہ عجیب تھی ان کی شخصیت، جس گھر میں چلے جائیں تو بچے ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، پیار و محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ پیار محبت بانٹتی تھی، اور کسی کو کبھی سختی سے بات نہیں کی۔ اگر کسی سے کوئی درخواست کر رہی ہیں تو پھر بار بار کہتی تھی آپ ناراض تو نہیں ہوگے، آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا، آپ نے یہ بات دل میں تو نہیں لے لی، یعنی اتنا ان میں ادب اور احترام پایا جاتا تھا۔ غریبوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، اپنے پاس پیسے ہونا ہو تو کوشش کرتے تھے کسی بھی ادھار لے کے جو سائل آیا ہوا وہ گھر سے واپس خالی ہاتھ واپس نہ جائے، کسی کو 100 روپیہ اپنی استطاعت، کبھی 1000، کبھی کتنے، کسی کو جو ہے وہ دے رہی ہیں۔ صحیح تھی، خود ان کی اپنی سہولیات، اپنے لیے سہولیات انہوں نے نہیں رکھی ہوئی تھی، لیکن غریبوں میں بانٹ دیا کرتی تھی، اور پھر کوشش کرتی تھی کسی آدمی پر بوجھ نہ بنے۔ حتیٰ اپنے بیٹوں کے ہاں رہ رہی ہیں، کوئی چیز پسند آ گئی ہے تو کسی کو ڈیمانڈ نہیں کرنی، کسی آدمی کو پیسے پکڑا کر کے بھیج کر اپنے لیے چیز منگوا لیا کرتے تھے۔ بس ماں عظیم ہے۔ ہم نے اپنی ماں کا تذکرہ کیا، آج آئے امام حسین کی والدہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔
السلام علیک یا فاطمہ بنت محمد یا بنت رسول اللہ. ہم نے اپنی ماں کا بڑا احترام کیا، میں نہیں تھا، میرے بھائیوں نے احترام کیا. بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھا، پورا گاؤں آیا، غسل دیا، کفن دیا. دن کو جنازہ اٹھا، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ جنازے دن کو اٹھیں، ایسے وقت اٹھیں کہ تاکہ گاؤں کے زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے میں آ سکیں، جنازے میں بھرپور شرکت ہو. لیکن افسوس، میری آقازادی نے کیوں حکم دیا کہ میرے جنازے کو رات کو اٹھایا جائے، مجھے رات کو دفنایا جائے. یا علی غسلنی لیلا کفنی لیلا ودفنی لیلا. اے علی مجھے رات کو غسل دینا، رات کو کفن دینا، رات کو دفنانا. میں کہوں گا بی بی بات سمجھ آتی ہے کہ آپ نے کہا رات کو کیوں آپ کو دفنایا جائے، لیکن رات کو غسل دینے کا کیوں کہا؟ بی بی کہیں گی مجھے پتا تھا جب علی مجھے غسل دیں گے رات کی تاریکی ہوگی، علی کو نہیں پتا چلے گا کہ فاطمہ کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے. دن ہوگا تو شاید علی دیکھ کر برداشت نہ کر سکے. لیکن ایک دفعہ اسماء بنت امیس کہتی ہے میں نے دیکھا علی غسل دیتے دیتے رک گئے، دیوار کے ساتھ منہ موڑ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رونا شروع کر دیا امام علی نے. اسماء پوچھتی ہے کیا ہوا مولا؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں مجھے فاطمہ نے آج تک نہیں بتایا کہ فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا. فاطمہ کی بدن کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، آج مجھے سمجھ آئے کہ فاطمہ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھتی ہے. اور فاطمہ جب چلتی ہے تو اپنے دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتی. امام علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، آواز دی آؤ آؤ فاطمہ کے بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. ایک ایک بچہ آیا، دیدار کر رہے ہیں. امام حسین نہیں آئے، دور کونے میں کھڑے ہو گئے. امام علی نے ارشاد فرمایا حسین بیٹا کیا تو نہیں چاہتا اپنی ماں کا آخری دیدار کرے؟ آواز آئی بابا جان. ماں جب بھی میں ناراض ہوتا تھا نا ماں مجھے خود بلاتی تھی، سینے سے لگاتی تھی. آج جب ماں خود مجھے نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا. کہتے ہیں یہ سننا تھا بندے کفن کھلے وہ مدد یدا، بی بی کے ہاتھ کفن سے باہر نکلے، آواز دی یا بنیا یا بنیا علیہ. میرا پیارا میرا پیارا راجا اپنی ماں کا آخری دیدار کر. ایک دفعہ امام نے اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لپٹ کر رونا شروع کر دیا. آواز قدرت آئی علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو ورنہ آسمان ٹوٹ پڑے گا. جدا کیا گیا. اب جنازہ تیار ہوا، رات کی تاریکی ہے، جنازہ چل رہا ہے. 3 اور 4 رحمت للعالمین کی بیٹی کی جنازے میں شریک ہیں. ایک دفعہ آگے بڑھ رہا ہے جنازہ، ایک چھوٹے چھوٹے قدموں کی آواز آئی. امام علی نے مڑ کر دیکھا بی بی زینب آ رہی ہے. کہا بھی کہ بیٹی زینب کہاں آ رہی ہو؟ کہا چاہتی ہو اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ماں میری مجھ سے جا رہی ہے. آواز دی ماں تیری زینب تیرے بعد کیا کرے گی؟ کون زینب کو یتیمی سہارا دے گا؟ بی بی زینب واپس ہوئی. اب قبر میں اتارا امام علی نے بی بی سلام اللہ علیہ کو. جب قبر سے اتارنے کے بعد نا نکلے ہیں قبر سے تو امام پر مشکلات کے اور غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. امام نے رخ کیا پیغمبر کی قبر کا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے رسول اللہ میرا اور فاطمہ کا سلام قبول کرے. رسول اللہ
فاطمہ کے دل میں بہت ساری باتیں ہیں جو انہوں نے مجھے نہیں بتائی. آپ سے ان کا تذکرہ کریں گی آپ کی بیٹی. وردت الودیع یا رسول اللہ, جو عبادت آپ نے میرے حوالے کی تھی میں نے پلٹا دی, لیکن شرمندہ ہوں رسول اللہ, جب امانت آپ نے دی تھی نا یہ صحیح و سالم تھی, پسلیاں نہیں ٹوٹی ہوئی تھی, سر کے بال نہیں سفید تھے, پہلو زخمی نہیں تھا, میں آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکا یا رسول اللہ. رسول اللہ کیا بتاؤں آپ کو, آپ کی امت نے فاطمہ کو رونے تک نہیں دیا. اللہ لعنت اللہ خدا اس کلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما, ثواب ہماری والدہ محترمہ کے نام اعمال میں درج فرما. یا اللہ غفور رحیم ہے, آنسو والی آنکھوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, جو مریض انہیں شفا کاملہ وعدہ عطا فرما. مریض انہیں شفا کاملہ وعدہ عطا خدا خدا تو یہ واسطہ دیتے بیوی فاطمہ کی کیوں نہیں پسلیوں کا, تجھے واسطہ دیتے بیوی کے جلے ہوئے گھر کا, تجھے واسطہ دیتے کربلا کے جلے ہوئے خیموں, تجھے واسطہ دیتے ہیں بیوی سکینہ کے جلے ہوئے دامن کا, تجھے واسطہ دیتے ہیں علی اکبر کی جوانی کا, تجھے واسطہ دیتے ہیں امام زین العابدین کی بیماری صاحب کو صحت کاملہ وعدہ کا. یا اللہ مجھے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, مجھے بھی صحت کاملہ وعدہ عطا فرما. یا اللہ تو میں 1 سال ہو گئے اپنی والدہ کی قبر پر نہیں جا سکا, مجھے توفیق دے گی قبر کی زیارت کر سکتا. خدایا تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں, ہم عاجز ہیں, ناداں ہیں, ہماری عبادت میں کوتاہی ہوگی, اسے معاف فرما. خدایا تو غفور رحیم, اس کا ثواب ہمارے دور و دوسرے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. چاچا صاحبان, پھوپھیوں, یا اللہ دادا ابو, دادی اماں, یا اللہ کوثر اس مجلس کا, اس محفل کا, اس ذکر کا ثواب انہیں پہنچا, ان کی قبروں کو منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ حاضرین جو حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما, پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما, تندرست ان کی تندرستی کو برطرف فرما. یا اللہ ہماری بہن کو صحت کاملہ وعدہ عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے خاندان کے دوسرے یہاں پر نہیں آ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے, یا اللہ ان کو بھی طول عمر عطا فرما, ان کی بیماریوں کو برطرف فرما, ان کی بھی حاجت روائی فرما. یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا, کرم کرنے والا, ہمیں خود خدا کی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم نے ایک مؤسسہ بنایا ہوا ہے رحمت فاؤنڈیشن, یا اللہ رحمت کلچر اینڈ چیریٹی, اس میں ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کے ذریعے دین اسلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات, خاص طور پر نمردار فیملی کے مرحومین مرحومات, والدہ ابراہیم کوثر صاحبان, پھوپھیاں اور اس طرح دوسرے لوگ آئے کہ دنیا سے چلے گئے ہیں, یا اللہ ان کی مغفرت فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی سورہ اخلاص تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یا اللہ اس سورہ فاتحہ کا, اس سورہ اخلاص کا ثواب حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کو بچا, ان کی قبروں کو منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ تو رحم کرنے والا کر, حاضرین پر رحم کرم کی بارش فرما. یا اللہ حاضرین میں جو حج پر نہیں جا سکے ان کی حج کی سعادت نصیب فرما. کربلا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں انہیں کربلا کی زیارت کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ تو غفور رحیم, تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے, اتنا ہمیں دے کہ تیرے راستے میں کھلے دل سے خرچ کر سکیں اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 5 دفعہ اس آیت کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء, اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء,
عما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء عما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء عما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء. خدایا ڈاکٹر سمیر صاحب کو صحت کاملہ و عائلہ عطا فرما یا اللہ، تو انہیں صحت کاملہ و عائلہ عطا فرما یا اللہ، انہیں پہلے سے بہتر صحت عطا فرما یا اللہ، انہیں طول عمر عطا فرما یا اللہ، انہیں صحت کاملہ و عائلہ مستمرہ عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. بڑے ہستے تو نوید حسین نصری دعا کرے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. نوید نوید حسین شاہ صاحب کو جی چاچی نصری اور طیبہ نصری. یا اللہ ہماری چاچی محترمہ یا اللہ ان کو صحت کاملہ وعلہ تفضل. دوبارہ اس آیت کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء 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 اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء. یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. کربلا کے شہداء کی عظمت کا واسطہ، بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، حسین شاہ صاحب کو، نوید شاہ صاحب کو، ڈاکٹر ضمیر کو، اس طرح چاچی جان کو، طیبہ کو، یا اللہ ان کو صحت کاملہ وعائلہ یا اللہ کو صحت کاملہ وعائلہ. یا اللہ حاضری جو موجود ہے ان کی حاجت پوری فرما، یہاں ان کے امتحانے کو قبول فرما یا اللہ، انہیں اجر عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی اللہ. آمین آمین. بہت شکریہ آپ سے زحمت کی تھی، اور بزرگ دنیا چلے گا نپچاوا. بہت شکریہ سارا کا شکر گزار. نوید شاہ صاحب، جواد شاہ صاحب آئے دبئی تو ڈاکٹر صاحب سنا شکریہ سارے اپنے نوید سے شامل ہے. بہت شکریہ جی. شکریہ جی. ٹھیک ہے جی. وہ اگر اس کو پچھڑے اپنا نا اس کا گوگل یا اپنا